بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرکنٹائل لاء کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرفارمنس آف کانٹریکٹ، بریچ آف کانٹریکٹ، ڈسچارجمنٹ آف کانٹریکٹ اور لا آف گارنٹی اور لا آف انڈیمنٹی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ امید ہے اس لیکچر کو آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ آج ہم لا آف گارنٹی اور لا آف انڈیمنٹی سے آگے لا آف بیلمنٹ اور لا آف ایجنسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ فرام بیلمنٹ۔ بیلمنٹ کیا ہوتی ہے؟ بیلمنٹ کو ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں تو اس کو ہم امانت کہتے ہیں، جس میں ایک شخص امانتاً ایک چیز دوسرے کے حوالے کرتا ہے فار دا اسپیسیفک پرپز، کہ جب وہ غرض پوری ہو جائے گی تو دین ہی ول ریٹرن اٹ ٹو دا اوریجنل اونر۔ تو بیلمنٹ کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ بیلمنٹ از اے ڈیلیوری آف گڈز بائی ون پرسن ٹو این ادر فار دا اسپیسیفک پرپز ود اٹس انڈرسٹینڈنگ دیٹ دا گڈز شیل بی ریٹرنڈ وین دا پرپز ول بی کمپلیٹڈ۔ جب وہ مقصد مکمل ہو جائے گا تو چیزیں واپس کر دی جائیں گی، لیکن اس شخص کے پاس یہ امانتاً حوالے کی گئی ہیں۔ اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک کو ہم بیلر کہتے ہیں اور دوسرے کو بیلی کہا جاتا ہے۔ دا پرسن ڈیلیورنگ دا گڈز از کالڈ بیلر اینڈ ٹو ہوم دا ڈیلیور، جب ہم جس کو چیزیں دے رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیلی ہے۔ پہلا شخص امانت دہندہ کہلاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں بیلر کہہ رہے ہیں، اور جو امین ہے اس کو بیلی کہا جاتا ہے۔ تو بیلمنٹ میں بنیادی طور پر امانت کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں پہلی یہ ہے کہ بیلمنٹ فار سیف کسٹڈی۔ امانتی تحویل ہم دے رہے ہیں کس کے لیے؟ مال کے تحفظ کے لیے، برائے تحفظ مال، یعنی بیلمنٹ فار سیف کسٹڈی۔ اس میں کیا کرتا ہے کہ این اونر آف دا پریشیس گڈز ڈیلیورز دیم ٹو دا بیلی فار سیف کسٹڈی۔ صرف اس لیے حوالے کر رہا ہوتا ہے کہ امانتاً اس کے پاس سیف کسٹڈی کے لیے یا مال کے تحفظ کے لیے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس میں بینکس بہت امپورٹنٹ اس کی مثال ہیں۔ اگر آپ کے پاس آرنامنٹس ہیں، آپ کے پاس زیورات ہیں، تو آپ اس کو ان آرنامنٹس کو، ان زیورات کو بینک کے پاس سیف کسٹڈی کے لیے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیلمنٹ فار سیف کسٹڈی۔ سیکنڈ ہے بیلمنٹ فار ریوارڈ، یعنی اس میں آپ کسی خاص معاوضے کے لیے امانتاً کوئی چیز کسی کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ریوارڈ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم بیلمنٹ فار سیف کسٹڈی کے علاوہ بیلمنٹ فار ریوارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے گریٹیشیس بیلمنٹ، یعنی آپ مفت امانتی تحویل دیتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز آپ لے نہیں رہے ہوتے، پہلے میں تو یہ تھا کہ آپ ریوارڈ لینا چاہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر گریٹیشیس میں مفت امانتی تحویل میں آپ دیتے ہیں کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے فار دا اسپیسیفک پیریڈ یہ آپ نے حوالے کی، اور اس کے عوض میں آپ اس سے کچھ لے نہیں پا رہے۔ چوتھی چیز ہے بیلمنٹ میں ہی بیلمنٹ فار لاسٹ گڈز۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے تو گم شدہ چیز جب کسی کو ملے گی تو جس کے پاس وہ چیز موجود ہوگی اس کے پاس امانتی تحویل ہوگی، گم شدہ اشیاء کی امانتی تحویل۔ If any person finds the goods which was the lost by any person، اگر کسی شخص سے کوئی چیز گم ہو گئی اور اس نے تلاش کر لی اور اس کو مل گئی، then he will be considered as bailey for the lost goods، تو وہ وہاں پر امانتی تحویل اس کی شمار کی جائے گی۔ پانچویں چیز ہے بیلمنٹ فار پلیج۔
اگر آپ کسی کو رہن میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی امانتی تحویل ہوتی ہے، جس کو آپ نے رہن کیا ہے، جس کے پاس آپ نے پلیج کیا ہے. when goods are delivered as a security for borrowed money to the lender is known as the bailment for pledge. کہ اگر آپ نے کسی سے رقم ادھار لی اور اس کے بدلے میں اپنی گھڑی اس کو پلیج کر دی اور کہا کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے then I will pay you and you will return me my watch. تو اب آپ وہاں پر جو واچ کو واپس کرنے والا ہے وہ وہاں پر بیلی ہے، اس کے پاس جتنے عرصہ یہ گھڑی رہے گی وہ وہاں پر اس کے پاس امانتی تحویل میں رہے گی. چھٹی چیز ہے بیلمنٹ فار کیریج، کہ جب یہاں سے آپ چیزوں کو منتقل کرتے ہیں کسی اور طرف، اور جو ٹرانسپورٹیشن کا عمل ہے تو اس ٹرانسپورٹر کے پاس یا ٹرانسپورٹ کمپنی کے پاس یا ڈرائیور کے پاس وہ چیزیں جب رہتی ہیں تو وہ امانتی تحویل میں ہوتی ہیں برائے نقل و حمل، فار ٹرانسپورٹیشن. اگر ٹرانسپورٹ کمپنی ہے تو وہ بیلی ہے، اگر ڈرائیور ہے تو وہ بیلی ہے. یہاں پر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور کے حوالے جب ہم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر اس کے پاس امانتی تحویل میں ہوتی ہے اس کے. اگر وہ وہاں پر خیانت کرتا ہے یا ٹرانسپورٹ کمپنی کوئی خیانت کرتی ہے یا شپنگ کمپنی خیانت کرتی ہے تو پھر وہ اس کے بیلمنٹ کے قوانین کے مطابق وہ مجرم ٹھہرتے ہیں. لائبلٹیز آف دا بیلر کیا ہوں گی؟ ظاہر ہے ہم جب کسی کے حوالے کر رہے ہیں چیزیں تو جو بیلر ہے اس کی بھی کچھ ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ لائبلٹیز جو ہے وہ امپوز کرتا ہے قانون. پہلی چیز ہے ہی ول ایکسپلین دا ڈیفیکٹ آف دا گڈس، کہ اگر وہ ذمہ دار ہے کہ وہ چیزیں حوالے کر رہا ہے، امانت دہندہ جو ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ کسی کے حوالے کرتے ہوئے چیزوں کے جو نقائص ہیں وہ ان کو بیان کرے گا. دا بیلر از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈسکلوز دا ڈیفیکٹس آف دا گڈز بفور ڈیلیورنگ دیم ٹو دا بیلی. If he fails to do so, then he will responsible for the consequences. اگر اس نے اس کی نقصانات کو اور اس کے نقائص کو بیان نہیں کیا تو اب جو کانسیکوینسز بیلی بھگتے گا then he will also responsible for the liabilities. تو جتنی لائبلٹیز ہوں گی وہ امپوز کر دی جائیں گی to the bailor. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کار کو ہائر کرتا ہے from the B, A is a person who hire the car from B. A ہائر کرتا ہے B سے ایک کار کو چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے فار دا اسپیسیفک رینٹ. 5000 ہم کہتے ہیں سے لائے کہ 5000 روپیز جو ہے وہ اس کا رینٹ ہے. تو اب 5000 روپیز پر ڈے کے حساب سے اس نے کار رینٹ پر ہائر کی، لیکن اگر بیلر اس کا نہیں بتاتا کہ اس کار کے جو انجن ہے اس میں کوئی پرابلم ہے اور آگے جا کر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اے جو ہے وہ تمام ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے فرام دا بائر، اس لیے کہ لائبلٹی امپوز ہوتی ہے بائر کے اوپر کہ اس کو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ اس کے انجن میں فلاں خرابی ہے. نمبر 2 وارننگ ٹو دا بیلی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ لائبلٹی ہے اس بیلر کے اوپر کہ وہ امین کو خبردار کرتا ہے. کہ اگر وہ خبردار نہیں کرتا، کس کے لیے خبردار کرے گا؟ اگر فیوچر میں یعنی بیلمنٹ کے بعد اگر بیلی اس میں کوئی کیئرلیسنس شو کرتا ہے، اپنی غفلت برتتا ہے، تو اس غفلت کے اوپر اس کو وارن کرنا بھی اس کی بیلر کی ذمہ داری ہے. he is liable to give warning to the bailey. نمبر 3 پیمنٹ فار نیسیسری ایکسپینسز. یہ اس کا ذمہ دار ہے، جو بیلر ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ ضروری اخراجات کی ادائیگی کرے گا to the bailey. Bailor is liable to pay the necessary expenditures, necessary expenses sustained by the bailey in connection with the bailment. Number 4 to indemnify the bailey. امین کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کرنا بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے. Bailor is also liable to compensate the loss of bailey which he has suffered. کس کے لیے اس نے سفر کیے؟ ڈیو ٹو اینی لاس، ڈیو ٹو اینی فالٹ، ڈیو ٹو اینی فراڈ کمیٹڈ بائی ہم. اگر اس نے کوئی فراڈ کیا ہے، کوئی مسٹیک ہوئی ہے اور اس سے بیلی کو نقصان ہوا ہے تو پھر بیلر از ریسپانسبل ٹو انڈیمنیفائی دا بیلی. ریسپانسبلٹیز آف دا بیلی بھی ہیں، جیسے اس کی ذمہ داریاں ہیں
بیلر کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح اس کی بیلی کی بھی ذمہ داریاں ہیں. جو امین ہے اس کے ذمہ بھی تو کوئی ریسپانسبلٹیز بنتی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کیئر آف گڈس. پہلی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کی بھرپور حفاظت کرے گا، ایسے ہی حفاظت کرے گا جیسا کہ ایک شخص اپنی چیزوں کی مین آف سمپل پروڈینشیا جو ہے وہ کرتا ہے. عام کامن مین جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. ہی از لائبل ٹو ٹیک کیئر ایز این آرڈنری مین. جیسے وہ کرتا ہے تو اپنی چیزوں کی ویسے ہی حفاظت کرے گا. سیکنڈ یہ ہے ایکٹ اکارڈنگ دا بیلمنٹ. جیسے امانت میں کوئی کنڈیشنز بنائی گئی ہیں یا جیسے اس کو کہا گیا ہے امانتی معاہدے کے مطابق ہی وہ عمل درآمد کرتا چلا جائے گا. ایکٹ آف دا بیلی شوڈ ناٹ بی اگینسٹ اور ریپگننٹ ٹو دا کنڈیشنز آف بیلمنٹ. اگر اس کے کنٹریری اس نے کیا یا اس کے خلاف کیا یا اس کی خلاف ورزی کسی صورت کی اس نے یا بریچ کیا اس کنڈیشنز کو, دین ہی ول بی ریسپانسیبل. تو بیلی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیلمنٹ کی کنڈیشنز کے مطابق عمل درآمد کرتا رہے گا. اسے اگر یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو آپ نے اس کمرے سے باہر نہیں لے کر جانا, تو دین اگر وہ یہ کرتا ہے کہ یہاں سے چیزوں کو باہر لے کر جاتا ہے, ہی ول بی ریسپانسیبل فار دا کانسیکوینسز. نمبر 3, ریٹرن آف گڈس. اشیاء کو واپس کر دینا بھی بیلی کی ذمہ داری ہے, لیکن کب؟ جب وہ پرپز مکمل ہو جائے گا فار دا بیلمنٹ. بیلمنٹ کا جب پرپز کمپلیٹ ہو جائے گا, ہی از ریسپانسیبل ٹو ریٹرن دا گڈس ٹو دا بیلر. وہ بیلر کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہے. اور اگر اس میں اسپیسیفائڈ پیریڈ مقرر ہے, عزیز طلبہ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اگر اس میں اسپیسیفک پیریڈ مکمل ہے, مینشن ہے اس بیلمنٹ کانٹریکٹ کے اندر, تو پھر جو ہی وہ ٹائم مکمل ہوگا آفٹر کمپلیشن آف دا prescribed time, he is responsible to return the goods to the bailor. اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اشیاء کو واپس کرے گا. اور اگر اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ اگر وہ چیزیں واپس نہیں کر رہا تو then he is responsible to کہ وہ اس کی ڈینائی نہیں کرے گا. اس کی کس کو ڈینائی نہیں کرے گا؟ اس کی جو اونرشپ ہے, اونرشپ آف دا بیلر, اس کو ڈینائی نہیں کرے گا اور چیزوں کو واپس کرنے کا پابند ہوگا. اونرشپ کو اون کرنا, اونرشپ اور اس کی ٹائٹل شپ کو اون کرنا, یہ بھی بیلی کی ذمہ داری ہے. یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی ریسپانسبلٹیز ہیں بیلر کی, وہ تمام کے تمام رائٹس بن جاتے ہیں بیلی کے. بیلر کی ریسپانسبلٹیز, بیلر کی ڈیوٹیز, یہ رائٹس ہیں بیلی کے, اور بیلی کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ تمام کے تمام رائٹس بن جاتے ہیں ٹو دا ادر پرسن, یعنی بیلر کی. تو ایک کی ڈیوٹیز, ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہیں, اور ایک کے فرائض دوسرے کے فرائض پہلے والے کے حقوق بن جاتے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں لا آف ایجنسی کی طرف کہ لا آف ایجنسی کیا ہوتی ہے. لا آف ایجنسی کو قانون میں جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کہا گیا کہ این امپلائمنٹ فار دا پرپز آف برنگنگ دا امپلائر انٹو لیگل ریلیشن شپس ود دا تھرڈ پارٹی. یعنی اس میں ہم نے لیگل ریلیشن شپ قائم کرنا ہوتی ہے, ایک شخص دوسرے کے ساتھ لیگل ریلیشن شپس قائم کرنے میں یہاں پر مدد دے رہا ہوتا ہے یا قائم کروا رہا ہوتا ہے. Therefore, the object of agency is to bring or aid in bringing the principal into contractual relationship with a third person. اس کا مقصد ہوتا ہے اصل مالک اور تیسرے شخص کے درمیان معاہداتی رشتہ قائم کرانا یا قائم کرانے میں مدد دینا ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایسنشلز ہیں اس میں. نمبر 1 از دا ایجنٹ اینڈ نمبر 2 از دا پرنسپل. جو فرسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کارندہ ہے. ایجنٹ از اس کو آپ اردو میں کہیں گے کارندہ, اور جو پرنسپل ہے اس کو ہم اصل مالک کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر جو کریشن آف ایجنسی ہے وہ ہوتی ہے بہت سارے موڈز کے ذریعے. پہلا موڈ ہے اس کا بائی دا ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ, کہ when authority is given to an agent by words or in written form to make a contract on behalf of the principal, or he may be appointed as an agency to carry on business. تو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے ایک تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ایجنسی کا کام براہ راست تعیناتی کے ذریعے ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب
ہم ایک شخص دوسرے کو مالک اس کے ساتھ اس کا کنٹریکچول ریلیشن شپ قائم کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو بجائے اس کے کہ وہ کسی اور شخص کو درمیان میں لائے، خود ہی وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ایجنٹ ہو اور یہ کام تم نے کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے اس میں امپلیکیشن کی، کہ جو امپلیکیشن ہے وہ ہوتی ہے عمل کے ذریعے، کہ ایک شخص بجائے اس کے کہ کسی کو ڈائریکٹ کہے بلکہ اس کو اپنے عمل کے ذریعے اس کا وہ ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اے، دوسرا ہے بی اور تیسرا ہے سی۔ اے جو ہے وہ ایک دکان کا مالک ہے اور بی جو ہے وہ اس دکان کے اندر کام کرنے والا ہے، اے کا اپوائنٹ کردہ ہے کہ وہ اس دکان کو چلائے گا۔ لیکن سی ایک ایسا شخص ہے، تیسرا شخص ہے، جو وہ ایسے کرتا ہے کہ اس سے بی جو ہے وہ چیزیں وہاں پر منگواتا رہتا ہے۔ کس لیے؟ اے کے نام کے اوپر۔ اے کے نام کے اوپر بی چیزیں منگواتا رہتا ہے فرام مسٹر سی، اور سی ویئر ہاؤس کا مالک ہے، سی کسی کمپنی کا مالک ہے۔ تو جب ایسی صورتحال بنتی ہے کہ بی سی سے چیزیں منگوا رہا ہے لیکن اپنے نام پر نہیں، اے کے نام پر، اور اے اس چیز کو جانتا تک نہیں، اے کے اپنے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اے کے نام پر آرڈر دیا جا رہا ہے، اے کے نام پر پیمنٹ کی جا رہی ہے، اے کے نام پر چیزیں آ رہی ہیں اور پھر بک رہی ہیں، اے اس بات سے باخبر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ بی کو اس نے آتھورائز کر دیا ہے کہ وہ اس کی بیہاف پر چیزیں منگوا رہا ہے اور اس کے بیہاف پر آگے چل رہا ہے، پیمنٹ کر رہا ہے ٹو مسٹر سی، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امپلیکیشن کے ذریعے اس نے ایسا کر لیا ہے۔ تیسری چیز ہے بائی نیسیسٹی، تیسرا موڈ اس کا بنتا ہے ایجنسی کا کہ بائی نیسیسٹی، کہ اگر ضرورت کے وقت وہاں پر کوئی شخص ایمرجنسی میں اپنے مالک کی بجائے یعنی پرنسپل کی بجائے کچھ ایسا عمل کر دیتا ہے کہ گویا اس نے مالک کے بیہاف پر کیا ہے لیکن in the interest of the principal وہ ایسا کر رہا ہو۔ In emergency, if any person acts without authority or acts contrary to the principal's instruction, but to safeguard the principal's interest is known as agency created by necessity۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کے تحت اس نے ایسا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ ایک شخص کسی کی زمین پر جو ہے وہ کارندہ ہے، وہاں پر کاشت کرتا ہے اور اس کی زمین کرک ہونے جا رہی ہے، اٹیچمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس کرکی سے بچانے کے لیے، اٹیچمنٹ سے بچانے کے لیے وہ کاشتکار اپنے مالک کی بہاف پر ایریاز آف دا لینڈ جو ہے وہ پے کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ پے کر رہا ہے وداؤٹ اینی اتھارٹی لیکن فار دا سیف گارڈ آف دا رائٹس آف دا اوریجنل اونر اور دا پرنسپل، اگر وہ اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایسا کر رہا ہے دین اٹ مینز ہی اس نے اپلائی کیا ہے موڈ آف نیسیسٹی کو فار دا پرپز آف ایجنسی۔ تیسرے آگے ہم چلتے ہوئے آپ سے یہ کہیں گے کہ یہاں پر ایک اور موڈ بھی اس کا بنتا ہے جسے ہم اسٹاپل کہتے ہیں، اور اسٹاپل کا اردو ترجمہ بنتا ہے امر مانے مخالف، یعنی اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو پرنسپل خود انڈیوسمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ When principal induces another to believe that unauthorized acts of the agent are authorized, if once the principal accepts the authority of his agent then he cannot refuse it۔ دو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں، اسٹاپل میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 انڈیوسمنٹ آف دا پرنسپل، کہ پرنسپل خود ایسے یعنی مالک جو ہے وہ خود ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ ادر پرسن جو ہے اس بات کو بلیو کرتا ہے کہ ان آتھورائزڈ ایکٹس آف دا ایجنٹ از آتھورائزڈ ایکٹس آف دا ایجنٹ، کہ دوسرے کو یہ ترغیب ملے کہ جو یہ شخص کر رہا ہے گویا اس کو مالک کی منشا یا مرضی حاصل ہے۔ پہلی بات تو یہ انڈیوسمنٹ ہوتی ہے فرام دا پرنسپل، فرام دا اونر، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ when he once he accept the unauthorized act of the agent، اگر وہ ایک دفعہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جو اس نے کام کر دیا بھلے سے اس کو اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے کر دیا تو اس کو یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر then he cannot refuse it، پھر وہ اس سے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اگلی اس میں جو موڈ ہے، نیکسٹ موڈ ہے اس کا بائی ریٹیفیکیشن،
توثیق کرنا، تصدیق کرنا. ویئر دا ایجنٹ ڈز این ایکٹ وداؤٹ دا نالج آف دا پرنسپل. اگر ایجنٹ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے مالک کو اس کا پتہ ہی نہیں, بٹ آفٹر ورڈ دا پرنسپل میں ایکسیپٹ اور ریٹیفائی دا ایکٹ آف دا ایجنٹ. لیکن جو مالک ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اس کو دوبارہ سے اس کی توثیق کر دے, اس کی تصدیق کر دے. اگر ایسا ہوا اور وداؤٹ اینی اتھارٹی اس نے ایکٹ کیا تھا ایجنٹ نے, لیکن بائی دا ریٹیفیکیشن آف دا پرنسپل اونر, یہ درست ایجنسی بن جاتی ہے. اٹ از اے ویلڈ ایجنسی. عزیز طلبہ, اس کی اگر کائنڈز میں چلا جائے تو کائنڈز میں ہم دیکھیں گے, پہلا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہم اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں, مارکیٹ میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں بروکر, جس کو آپ اردو میں ترجمہ یہ کریں کہ دو فریقوں کے درمیان جو معاہدہ کرنے والا دلال ہوتا ہے, جو دلالت کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بروکر ہے. ہی ہیز, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہی ہیز اینی پوزیشن آف دا گڈس, اس کے پاس چیزوں کا کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور موجود ہوتا ہے, بٹ ہی کین ناٹ سو ان ہز اون نیم, لیکن وہ اپنے نام کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا کسی بھی شخص کے خلاف. بروکر کے پاس قبضہ تو ہوتا ہے چیزوں کا, وہ دلالت بھی کر رہا ہوتا ہے, دلال بھی بن رہا ہوتا ہے, لیکن ہی کین ناٹ سو آن ہز اون نیم, اپنے نام کے اوپر وہ دعوے دار نہیں ہو سکتا. دوسری قسم ہے اس کی فیکٹر. فیکٹر ایک ایسا شخص ہوتا ہے, ہی ہیز پوزیشن آف گڈس, اس کے پاس بھی چیزوں کا قبضہ ہوتا ہے, اینڈ ہی کین سیل دیم ان ہز اون نیم, وہ اپنے نام کے اوپر چیزوں کو بیچ سکتا ہے. ہی ہیز ڈسکریشنری اتھارٹی ایز ٹو سیل, اس کے پاس یہ ایک یعنی اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, مالک اور اس شخص کے درمیان یعنی ایجنٹ کے درمیان ان کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اسے سیل کا یعنی فروخت کا اختیار دے دے. پھر ہے آکشنر. تیسری قسم اس کی بنتی ہے آکشنر کی, کہ نیلام کنندہ جسے ہم کہتے ہیں, کہ وہ آکشنر جو ہے وہ بھی اس کو نیلام کر سکتا ہے. ہی ہیز پوزیشن آف گڈس, اس کے پاس بھی چیزوں کا قبضہ ضرور ہوتا ہے, بٹ ہیز اے پرٹیکولر لین, لیکن اس کے پاس ہوتا تو ہے لیکن وہ چیزوں کو روک سکتا ہے, اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے فار دا اسپیسیفک اور پرٹیکولر لین, ایک خاص وقت تک کے لیے وہ انہیں اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے. بٹ ہی ورکس ان ڈبل کیپیسٹی, وہ دوہرا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. پرائمرلی بنیادی طور پر ہی ایکٹس ایز این ایجنٹ فار دا سیلر, بنیادی طور پر تو وہ سیلر کا ایجنٹ ہوتا ہے. کس کے لیے؟ فار دا آکشن آف دا سیل, وہ سیل کے آکشن کے لیے, نیلام کرنے کے لیے وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے. بٹ آفٹر ورڈز وہ چینج ہو جاتی ہے, دوسری صورت میں اس کی بعد میں جا کر اس کی یہ ذمہ داری بدل جاتی ہے یا وہ اس کی کیپیسٹی بدل جاتی ہے. دین ہی از دا ایجنٹ آف دا بائر, اب وہ خریدار کا جو ایجنٹ ہے وہ بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اس سے پرائز کو ریکور کرتا ہے اور پے کرتا ہے ٹو دا اوریجنل اونر. پھر ہے کمیشن ایجنٹ. کمیشن ایجنٹ جو ہے وہ کمیشن لیتا ہے اور چیزوں کو حوالے کر دیتا ہے ٹو دا بائر, اور لیکن کیسے کرتا ہے؟ پرنسپل کے بیہاف پر وہ ایسے کرتا ہے. ہی ہیز میئرلی ٹو پرچیز گڈس ایٹ لوور پرائز. یہاں پر اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کم قیمت پر حاصل کرتا ہے اینڈ سیل دیم وداؤٹ اینی پروفٹ. جو چیزوں کی ایکچوئل مارکیٹ پرائس مقرر کی گئی ہے اس پر وہ کوئی پروفٹ نہیں لے رہا ہوتا, وہ لوور پرائس پر چیزوں کو لیتا ہے اور مارکیٹ پرائس پر ان کو فروخت کر دیتا ہے, اینڈ ریسیوڈ اونلی اے کمیشن فار ہز سروسز. اگینسٹ ہز سروسز وہ کمیشن لے رہا ہوتا ہے, یعنی اس میں وہ پروفٹ نہیں لیتا, چیزوں کو لو پرائس پر کم قیمت پر لے کر مارکیٹ میں مارکیٹ ریٹ کے اوپر فروخت کر دیتا ہے اور اپنا کمیشن جو ہے وہ درمیان سے لے لیتا ہے. پھر ہے ڈیل کریڈر ایجنٹ. ڈیل کریڈر ایجنٹ وہ ہے who for an extra remuneration gives an undertaking, وہ اضافی معاوضہ لے کر ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہے, ایک آپ بیان حلفی دیتا ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معاہدہ وہ کر رہا ہوتا ہے ٹو ہز امپلائر, جس نے اسے ایجنٹ مقرر کیا ہے, اس امپلائر کو وہ ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہے. کس طرح کی انڈرٹیکنگ؟ ٹو انڈیمنیفائی ہم, کہ کس چیز کی انڈیمنیفیکیشن, یعنی اس کو وہ تلافی کرے گا کس چیز کی؟ اگینسٹ اینی ڈیمیج ریزلٹنگ فرام دا نان پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ بائی دا ادر پارٹی, کہ اگر اس شخص نے جس کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے
اس نے اگر اس معاہدے کو کمپلیٹ نہ کیا تو دین آئی ول بی ریسپانسیبل، میں پے کروں گا، میں انڈیمنیفائی کروں گا ٹو دا پرنسپل، ٹو دا اونر آف دا گڈز. تو لہٰذا یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیل کریڈر ایجنٹ ہے، لیکن اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ یہ ایکسٹرا ریمونریشن لے رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اعزازیہ ہوتا ہے، یا یہ اس اپنی سروسز کے حوالے سے ریمونریشن لے رہا ہوتا ہے. پھر ہے سب ایجنٹ، جسے ہم نائب کارندہ کہہ لیں، نائب ایجنٹ کہہ لیں. یہ اصل ایجنٹ کے زیر کنٹرول ہوتا ہے اور ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کی تعیناتی درست طریقے پر کی گئی ہو تو یہ اصل مالک کے افعال کا ذمہ دار کہلاتا ہے. ہی از امپلائڈ بائی ایکٹنگ انڈر دا کنٹرول آف دا اوریجنل ایجنٹ. If he is properly appointed, the principal is responsible for his acts. کیسے؟ جیسا کہ اس نے اوریجنل ایجنٹ کو یہ ذمہ داری سونپ دی تھی. پھر ہے کو ایجنٹ، مشترکہ کارندہ. یہ ایسے بھی ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ کارندے جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں بائی دا پرنسپل اونر. جو پرنسپل ہے اس کی طرف سے ایک سے زیادہ نمائندے بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کارندے بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں. فار آکشنر، فار اینی پرپز آف دا سیل ویئر 2 or more persons are employed as an agent jointly or severally. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مشترکہ طور پر مقرر کیا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 2-3 لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو الگ الگ اپوائنٹ کر دیا گیا ہو. لوگ تو 2 ہوں، لوگ 2 سے زیادہ ہوں، لیکن ان کو الگ الگ ایجنٹ مقرر کیا گیا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 لوگوں کی مشترکہ ایک کمیٹی بنا کر ان کو ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہو. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کو ایجنٹ ہے. ویئر 2 or more persons are employed as an agent jointly or severally, such persons are called co-agents. اسی طرح رائٹس آف ایجنٹ میں اگر آپ جائیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلا جو ایجنٹ کا رائٹ ہے وہ رائٹ آف ریمونریشن ہے. ہی ہیز رائٹ ٹو ریسیو منی، ٹو ریسیو دا ریمونریشن آف ہز سروسز اگینسٹ ہز سروسز. آپ یہ کہیے کہ جتنی جیسی اس نے سروسز دی ہیں، جتنی اس نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جو اس نے خدمات سر انجام دی ہیں، اس کے اگینسٹ ریمونریشن لینا بھی اس کی ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح رائٹ آف کمپنسیشن بھی ہے. رائٹ ٹو ریٹین منی، یہ بھی اس کا ایک رائٹ بنتا ہے. رائٹ ٹو لین اس کا ایک ہے. انڈیمنٹی رائٹ اس کا بنتا ہے. ڈیوٹیز آف این ایجنٹ میں اگر آپ جائیں دین ہی از responsible to obey the instruction, conducting business, showing of accounts, return of undue profit, use of skill and knowledge, communication with principal, payment of all sum, perform with honesty is the basic and primarily duty of the agent. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو آنیسٹلی اس کو سر انجام دے. عزیز طلبہ، ہم نے آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ کے حوالے سے بیسکس بھی بتائیں، اس کی اقسام بتائیں، ہم نے اس کو آپ کو اس کی پرفارمنس کے حوالے سے بتایا. اس کی مختلف اقسام میں ہم نے ایجنسی، انڈیمنٹی کانٹریکٹ، اور پھر ہم نے بیلمنٹ اور ایجنسی کو بھی آج اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ سے ڈسکس کیا ہے. امید ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ کی بنیادی معلومات کو حاصل کر لیا ہوگا اور ان کو نوٹ کر لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے یونٹ کے ساتھ نیکسٹ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرکنٹائل لاء کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہے. پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ کا ایریا کور کیا تھا. آج ہم سیل آف گڈز ایکٹ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو ایکٹ ہے سیل آف گڈز ایکٹ، اٹ واز passed by the British Indian Parliament in 1930, but it was adopted by Pakistan in 1947 by the Adoption Act. وہ جو پہلا ایکٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے سائن کیا تھا 1947 میں، اس ایکٹ کو بھی اس وقت ہی اڈاپٹ کر لیا گیا تھا. کانٹریکٹ آف سیل ایکٹ از a contract. It is defined as a contract where by the seller transfers or agrees to transfer the property or the goods to the buyer for a certain price. یہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں بیچنے والا قیمت کے عوض خریدنے والے کو مال حوالے کر دیتا ہے یا حوالے کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے. تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، یا تو وہ چیزوں کو بیچ رہا ہے یا پھر بیچنے پر رضامند ہو گیا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، 2 بلکہ پارٹس آپ کہہ لیجئے. پہلا پارٹ جو ہے ایکچوئل سیل کا ہے اور دوسرا پارٹ اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل کا ہے. جو ایکچوئل سیل ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان این ایکچوئل سیل گڈز ٹرانسفر فرام سیلر ٹو دا بائر انڈر دا کانٹریکٹ آف سیل. اس میں حقیقی فروخت میں چیزیں معاہدہ بے کے تحت فروخت کنندہ سے خریدار کو منتقل ہو جاتی ہیں. But in an agreement to sell, when transfer of property takes place at a future time, the contract is called agreement to sell. جب معاہدہ بے کے تحت اشیاء نے منتقل ہونا ہو تو اسے فروخت کا معاملہ یا معاہدہ کہا جاتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ ڈفرنس بٹوین سیل اینڈ این ایگریمنٹ ٹو سیل. سیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ دا پراپرٹی ٹرانسفر فرام سیلر ٹو دا بائر، اور دوسری چیز ہے a sale can only be in case of existing and specific goods. سیل جو ہوتی ہے وہ موجود چیزوں یا مخصوص چیزوں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ چیزوں کی جو منتقلی ہے وہ ہو جاتی ہے فرام دا سیلر ٹو دا بائر، اور دوسری چیز ہے کہ ایگزسٹنگ تھنگز ہوتی ہیں یا اسپیسیفک گڈز ہوتی ہیں. تیسری چیز ہے if buyer fails to pay for the goods the seller may sue for the price. اگر اس نے پرائس نہیں دی، بائر فیل ہو گیا اور قیمت نہیں دی، تو سیلر اس پرائس کے بارے میں اس کے خلاف دعوے دار ہوتا ہے. اور پھر ہے کہ if the goods destroy the buyer will suffer the loss. اگر چیزیں تباہ ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، تو بائر جو ہے، خریدار جو ہے، وہ سفر کرے گا اس کے نقصان کو. Why? Because the ownership had passed from seller to the buyer. اس لیے کہ جو اونرشپ ہے، ملکیت جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے سیلر سے بائر کی طرف. اور بائر although the goods remain in possession of the seller، بھلے سے جو چیزوں کا قبضہ ہے وہ سیلر کے قبضے میں ہی چیزیں کیوں نہ رہیں، قبضہ اسی کے پاس بھلے سے کیوں نہ رہے، اگر اونرشپ منتقل ہو گئی ہے تو پھر اس کی جو نقصان ہے وہ بھی بائر کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. کہاں پر؟ سیل کے اندر. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ if the seller commits a breach، اگر بیچنے والا جو ہے، بایا جو ہے، وہ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، the buyer has not only a personal remedy against the seller but he has also a right to recover the goods. اگر وہ ایسا کمٹ کرتا ہے، بریچ کمٹ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، تو بائر نہ صرف خریدار نہ صرف اس سے پرسنل ریمیڈی سیک کر سکتا ہے اگینسٹ دا سیلر، بلکہ وہ چیزوں کو ریکور کرنے کا بھی مجاز ہوتا ہے. اور پھر if before the payment the buyer becomes insolvent، اگر وہ انسالوینٹ ہو جاتا ہے، بائر جو خریدار ہے وہ پیمنٹ کرنے سے پہلے ہی انسالوینٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے، his legal representatives can demand delivery of goods from the seller. تو پھر اس کے جو قانونی نمائندگان ہوتے ہیں، بھلے سے اس کے قانونی ورثاء ہوں یا اس کے مقرر کردہ کوئی ڈائریکٹرز ہوں، تو وہ چیزوں کی ڈیلیوری کے حوالے سے مطالبہ کر سکتے ہیں فرام دا سیلر. پھر اسی میں سیل میں یہ بھی چیز ہے کہ if the seller becomes insolvent، اس میں تو تھا کہ اگر بائر انسالوینٹ ہو گیا ہے
اور پیمنٹ سے پہلے انسالوینٹ ہو گیا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ if the seller becomes insolvent, the buyer can recover the goods because the buyer has ownership over the goods. اس لیے کہ اگر وہ انسالوینٹ ہوا ہے تو بائر چیزوں کو ریکور کروا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بائر ان چیزوں کا باقاعدہ مالک بن چکا ہے. اونرشپ ہیز بین ٹرانسفر ٹو ہم. اس لیے کہ وہ جو اس کی قانونی ملکیت ہے وہ اس کے پاس منتقل ہو چکی ہے. یہ تو تھا کہ سیل کے حوالے سے. ایگریمنٹ ٹو سیل میں کیا ہوتا ہے؟ ان این ایگریمنٹ ٹو سیل اونلی پرامز از میڈ ٹو ٹرانسفر دا گڈس. ایگریمنٹ ٹو سیل میں صرف ایک وعدہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو منتقل کر دیا جائے گا فرام دا سیلر ٹو دا بائر. اور پھر اس میں یہ بھی ہے ان این ایگریمنٹ ٹو سیل اٹ از موسٹلی ان کیس آف فیوچر اینڈ کانٹینجنٹ گڈس، کہ اگر جو معاہدہ ہے وہ عمومی طور پر فیوچر اور مشروط جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر معاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل. تیسری چیز ہے اف بائر فیلز، اگر جو خریدار ہے وہ فیل ہو جاتا ہے ٹو ایکسیپٹ اینڈ پے فار دا گڈس، کہ چیزوں کی اس معاہدہ بے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور پے کرنے کے حوالے سے اگر وہ ناکام رہتا ہے، دا سیلر کین اونلی سو فار ڈیمیجز. اور جو سیلر ہے پھر یہاں پر صرف چیزوں کے جو نقصان اسے ہوا ہے، ڈیمیجز جو ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وہ دعوے دار ہو سکتا ہے. اف دا گڈس ڈسٹرائڈ دا سیلر سفرز اے لاس because the ownership yet not passes from the seller to the buyer. اگر یہاں پر agreement to sell میں چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں تو seller will suffer the loss. جو بایا ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ اس نقصان کو برداشت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ the ownership yet not passes from the seller to the buyer. اس لیے کہ چیزوں کی جو پوزیشن ہے، چیزوں کا جو اونرشپ ہے، ملکیت جو ہے، وہ ابھی تک منتقل ہی نہیں ہوئی from the seller to the buyer. It may be possible the goods are in possession of the buyer. بھلے سے ابھی چیزوں کے جو قبضہ ہے وہ منتقل کیوں نہ ہو چکا ہو، چیزوں کا قبضہ جو ہے وہ منتقل بھی ہو گیا ہو، لیکن اونرشپ چونکہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اس لیے جو بایا ہے، جو سیلر ہے، جو بیچنے والا ہے، جو فروخت کنندہ ہے، وہ سفر کرے گا لاس کو. If the seller commits a breach، اگر سیلر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے کسی اس معاہدے کی، کسی شک کی، دا بائر ہیز اونلی اے پرسنل ریمیڈی اگینسٹ ہز سیلر، تو پھر بائر کے پاس یہ ریمیڈی چلی جاتی ہے کہ وہ اس کے خلاف دعوے دار ہو. فار ایگزامپل، اب وہ کیا ہوگی، وہ اس کے خلاف کون سی ریمیڈی کلیم کرے گا؟ فار ایگزامپل کلیمنگ فار دا ڈیمیجز. مثال کے طور پر جو نقصانات اسے ہوئے ہیں وہ ان کو کلیم کر سکتا ہے. بٹ ہی ہیز نو رائٹ ٹو ریکور دا گڈز، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں جاتا کہ وہ چیزوں کی ریکوری کا بھی مطالبہ کر سکے. اونلی ہی کین ریکور دا ڈیمیجز، صرف وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے. ہی کین کلیم دا ڈیمیجز اینڈ ہی کین ناٹ ریکور دا گڈز. وہ دعوے دار چیزوں کے حوالے سے نہیں ہو سکتا، صرف ڈیمیجز جو ہیں وہ کلیم کر سکتا ہے. اف بیفور پیمنٹ بائر بیکمز انسالوینٹ، اگر پیمنٹ سے پہلے ہی بائر جو ہے وہ انسالوینٹ ہو جاتا ہے، وہ دیوالیہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، دا سیلر کین ریفیوز ٹو سیل ہز گڈس، تو پھر سیلر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی چیزوں کو بیچے اس کو یا پھر اس سے انکار کر دے. اف دا سیلر بیکمز انسالوینٹ، اگر سیلر انسالوینٹ ہو جاتا ہے، سیلر دیوالیہ ہو جاتا ہے، بایا جو ہے، فروخت کنندہ جو ہے، بیچنے والا جو ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، اینڈ پرائز ہیڈ بین پیڈ بائی دا بائر، اگر قیمت جو ہے وہ بائر کے ذریعے ادا ہو چکی ہے، دا بائر کین ریکور دا پرائز اینڈ کین ناٹ گیٹ دا گڈس، تو بائر اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے لیکن چیزوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بیکاز دا اونرشپ لائز ان دا نیم آف سیلر یٹ ناؤ. اگر ابھی تک تو صورتحال یہ تھی کہ سیلر کے پاس ہی ملکیت تھی اور بائر کو وہ منتقل ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے فرام دا سیلر، لیکن اس صورت میں کہ اگر سیلر جو ہے وہ انسالوینٹ ہو گیا ہو، وہ دیوالیہ ہو گیا. اب یہ جو فارمیشن ہے، فارمیشن آف کانٹریکٹ، یہاں پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ نو پرٹیکولر فارم از نیسیسری ٹو کانسٹیٹیوٹ اے ویلڈ کانٹریکٹ.
یہاں پر کوئی ایسی مخصوص صورتحال جو ہے وہ یہاں پر نہیں بتائی گئی کہ کس طرح جو معاہدہ ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، وہ معاہدہ کس طرح تکمیل پائے گا. However, there are some essentials. اس کے باوجود کہ کوئی مخصوص صورت نہیں بتائی گئی قانون میں، لیکن پھر بھی اس کی کچھ ضروری لوازمات ضرور موجود ہیں فار اٹس فارمیشن، اس معاہدہ سازی کے لیے. These essentials can be derived from the definition of the contract of sale. اس کو ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ ڈیفینیشن آف دا کانٹریکٹ آف سیل سے ہم ان کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں، ان ایسنشلس کو، ان ضروری چیزوں کو. اب وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے کانٹریکٹ ویئر بائی دا سیلر ٹرانسفرز اور ایگریز ٹو ٹرانسفر دا پراپرٹی اور دا گڈز ٹو دا بائر فار اے سرٹن پرائس. سو دیر آر 5 essentials. اس ڈیفینیشن میں یعنی یہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ جس میں بیچنے والا قیمت کے عوض خریدنے والے کو مال منتقل کر دیتا ہے، مال حوالے کر دیتا ہے یا حوالے کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو تعریف ہے، اس تعریف کے اندر 5 چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ کانٹریکٹ کے حوالے سے لے کہ وہ ضروری ہیں، ایسنشلز جو ہیں وہ ضروری ہیں. نمبر 1 از دا کانٹریکٹ. نمبر 2 بائر اینڈ دا سیلر، بیچنے والا اور خریدنے والا. تیسری چیز ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی، اور چوتھا ہے گڈز یعنی چیزیں، اشیاء، اور 5ویں چیز ہے پرائس. اب ان کو ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ جو کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ مینس این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا، کہ معاہدہ وہ ہوگا، وہ ایسا وعدہ، ایسا اقرار یا ایسا قول یا ایسا قرار کہ جو انفورسیبل بائی لا ہو، جو قانونی طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہو. اینڈ دا ایگریمنٹ میں بی ایکسپریس اور میں بی امپلائڈ. یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ صریح طور پر بھی ہو سکتا ہے، واضح الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر معنوی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں اس کی ممکن ہیں. اٹ میں بی پارٹلی ان رائٹنگ اور پارٹلی بائی ورڈز آف ماؤتھ. اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لکھا ہوا بھی ہو اور اس کا ایک حصہ ممکن ہے کہ آپ الفاظ کے ذریعے اس کو ادا کر دیں گے. تو اس میں معاہدے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانونی طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہو. اٹ مے بی ایکسپریس اور امپلائڈ، اٹ مے بی پارٹلی ان رائٹنگ اور پارٹلی بائی ورڈز آف ماؤتھ. دوسری چیز ہے بائر اینڈ دا سیلر. جو دوسرا ایسنشل ہے کانٹریکٹ کا وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی 2 parties ٹو اے کانٹریکٹ. ایک معاہدے کے لیے 2 فریقین کا ہونا ضروری ہے. ون کین ناٹ ایکٹ ایز اے بائر اینڈ دا سیلر ایٹ دا سیم ٹائم. ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں بایا بھی ہو اور خریدار بھی ہو، یہ ایسا عمومی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا. بیکاز کیوں؟ اس لیے کہ ون کین ناٹ بائی ہز اون گڈز. اس لیے کہ کوئی شخص اپنی ہی چیزوں کا خریدار نہیں بن سکتا. اور سیل ہز گڈز ٹو ہم سیلف، یا پھر اپنی چیزوں کو اپنے اوپر بیچ رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. however لیکن پھر کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. however the owner of one part can sell his share to the owner of the other part. لیکن یہ ممکن ہے، ایسا امکانات ایسے موجود ہیں کہ اونر آف دا ون پارٹ جو ہوتا ہے، کسی ایک حصے کا مالک، ہی کین سیل ہز شیئر، وہ اپنا حصہ فروخت کر سکتا ہے ٹو دا اونر آف دا ادر پارٹ، دوسرے حصے کے مالک کو. فار ایگزامپل اے اینڈ بی جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، دے جوائنٹلی اون اے کمپیوٹر. اے اور بی 2 ایسے شخص ہیں جو ایک کمپیوٹر میں مالک ہیں، ایک کمپیوٹر کے مالک بنے ہوئے ہیں. اے کین سیل ہز شیئر ٹو بی. اے کا جو حصہ بنتا ہے، مثال کے طور پر 20 ہزار 10 ہزار لگا کر 2 لوگوں نے ایک کمپیوٹر خریدا ہے. 20 ہزار کا کمپیوٹر آیا، 10 ہزار دونوں نے لگائے. اب اے جو ہے وہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے بی کو، یعنی اب اس سے 10 ہزار لے کر بی کو کمپلیٹلی مالک بنا دے گا. بی ول بیکم دا سول اونر آف دا کمپیوٹر آفٹر بائنگ دا شیئر آف اے. جو بی جو ہے وہ اگر اس سے اس کا حصہ لے لیتا ہے اور قیمت ادا کر دیتا ہے تو ہی ول بی دا سول اونر آف دا کمپیوٹر. تو وہ مکمل مالک بن جاتا ہے. بھلے سے ایک چیز ہی تھی، ایک چیز کے اندر ہی ایک شخص نے اپنا حصہ بیچ دیا اور دوسرا اس کا مالک بن گیا. تیسری چیز ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی. ٹرانسفر آف پراپرٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی جو ملکیت ہے
اس کا منتقل ہو جانا. چیز کے منتقل ہونے کا مطلب ملکیت کا منتقل ہو جانا ہے. میئر ٹرانسفر آف پوزیشن آف گڈز کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے سیل. صرف اگر آپ چیزوں کا قبضہ دوسرے کے حوالے کر دیں تو اس کا یہ مراد نہیں ہوتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں. قبضہ منتقل کرنے سے چیزیں منتقل نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کی اونرشپ منتقل نہ ہو جائے. سو پوزیشن اینڈ اونرشپ بوتھ ول بی ٹرانسفرڈ ٹو دا بائر. دونوں چیزیں, ملکیت بھی اور پوزیشن بھی جب منتقل ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. پھر اگلی چیز ہے گڈز کے حوالے سے, چوتھی کہ اشیاء جو ہیں, چیزیں کون سی ہوتی ہیں. دا ٹرم گڈز از دا سبجیکٹ میٹر آف دا کانٹریکٹ آف سیل. کانٹریکٹ آف سیل میں جو بنیادی چیز ہے وہ اشیاء ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. گڈز مین ایوری کائنڈ آف موویبل پراپرٹی ادر دین ایکشنیبل کلیمز اینڈ منی. تو اس میں بنیادی طور پر موویبل پراپرٹی ہوتی ہے, جو چیزیں منتقل ہو سکتی ہوں, جو ٹرانسفر ہو سکتی ہوں. لیکن اس سے ہٹ کر یہ جو موویبل پراپرٹی ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی جن کو ہم ایکشنیبل کلیمز کہتے ہیں. این ایکشنیبل کلیم مینز اے ڈیٹ اور اے کلیم آف منی which can be enforceable by legal actions. ایکشنیبل کلیم سے مطلب ہوتا ہے جتنے بھی قرض ہوں گے وہ سارے کے سارے ایکشنیبل کلیمز میں چلے جاتے ہیں. اور کلیم آف منی کی, یا کسی سے آپ نے کوئی مطالبہ کرنا ہے رقم کا, which can be enforceable by legal actions, جن کو ہم قانونی محاسبے کے ذریعے یا دعوے کے ذریعے, سوٹ کے ذریعے ہم لے سکتے ہوں, ان کو ایکشنیبل کلیمز کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آف ایکشنیبل کلیمز آر چیکس. جتنے بھی چیکس ہیں وہ ایکشنیبل کلیمز میں چلے جاتے ہیں. بل آف ایکسچینج جو ہیں, اینڈ ہنڈیز ایٹسٹرا, یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایکشنیبل کلیمز میں چلے جاتے ہیں. اٹ مینز کہ جو ایکشنیبل کلیمز ہیں وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے, لہٰذا چیکس, بل آف ہنڈی, بل آف ایکسچینج اینڈ ہنڈیز جو ہیں وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں نہیں ہیں. منی از آلسو ناٹ ٹرمڈ ایز اے گڈ. منی جو ہے, رقم جو ہے, وہ بھی اشیاء کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی. ہاؤ ایور اولڈ کائنز آر گڈز. لیکن جو پرانے سکے ہوتے ہیں وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں رہیں گے. گڈز میں بی اسپیسیفک اور فیوچر اسپیسیفک. یہ جو اشیاء ہوتی ہیں ممکن ہے کہ ان کو آپ مخصوص کہیں یا پھر فیوچر اسپیسیفک کہیں کہ مستقبل کے لیے خاص ہوں. تو چیزیں دونوں صورت میں ہو سکتی ہیں, ابھی موجود بھی ہو سکتی ہیں, ایگزسٹنگ بھی ہو سکتی ہیں, اور لیکن اگر ایگزسٹنگ ہیں تو اسپیسیفک ہوں گی, اور فیوچر میں ہیں تو فیوچر اسپیسیفک ہوں گی. یعنی فیوچر میں بھی آپ انہیں اسپیسیفائی کریں گے تو وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں فال کر جائیں گی. اب اسپیسیفک کیا ہوتا ہے؟ اف identified and agreed upon the time of contract of sale. اگر معاہدے کے وقت آپ نے انہیں آئیڈینٹیفائی کر دیا, ان کو متعین کر دیا, تو ہم کہیں گے کہ these are the specific goods. لیکن کب؟ at the time of the contract of sale, کہ جب وہ معاہدہ بیع کیا جا رہا ہے تب. اور پھر جو فیوچر اسپیسیفک گڈز ہیں, فیوچر اسپیسیفک گڈز, if goods are to be manufactured, اگر چیزوں نے ابھی بننا ہے, ابھی تیار ہونا ہے, آر ایکوائرڈ آر پروڈیوسڈ بائی دا سیلر, یا ابھی جو بیچنے والا ہے اس نے انہیں حاصل کرنا ہے یا ابھی پروڈیوس کرنا ہے, آفٹر میکنگ دا کانٹریکٹ, تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ فیوچر اسپیسیفک ہیں, کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد اگر انہیں حاصل ہونا ہے سیلر کو, یا مینوفیکچر ہونا ہے, یا پروڈیوس ہونا ہے, یا ایکوائر ہونا ہے, تو دیز آر دا فیوچر اسپیسیفک گڈز. پانچویں چیز ہے پرائس کی, جو ایسنشل ہے فار اے کانٹریکٹ آف سیل. دس از دا لاسٹ تھنگ. پرائس جو ہے, پرائس میں دا کنسیڈریشن ان اے کانٹریکٹ آف سیل مسٹ بی دا پرائس. اب جو بدل ہے, جو عوض ہے, وہ لازمی طور پر قیمت کی صورت میں ہونا چاہیے. اف گڈز آر ایکسچینج ود گڈز اٹ از اے بارٹر. اگر چیزوں کے بدلے میں چیزیں لی جا رہی ہیں تو یہ تو بارٹر سسٹم کہلائے گا, اینڈ ناٹ اے کانٹریکٹ آف سیل آف گڈز. تو پھر یہ سیل آف گڈز میں کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرے گا. اف گڈز آر سولڈ پارٹلی فار گڈز, اگر کچھ حصہ جو ہے چیزوں کا چیزوں کے حوالے سے بیچا گیا ہے, اینڈ پارٹلی فار پرائس, اور کچھ حصہ جو ہے قیمت کے عوض ہوا ہے, تو اٹ از اے کانٹریکٹ آف سیل. تو پھر یہ کانٹریکٹ آف سیل کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. پرائس ان اے کانٹریکٹ آف سیل may be fixed by the contract
itself or may be left to be fixed in an agreement or agreed manner. پرائس جو ہوتی ہے کانٹریکٹ آف سیل میں یہ فکس بھی ہو سکتی ہے کانٹریکٹ کے ذریعے اور اٹ مے بی لیفٹ ٹو بی فکسڈ ان این ایگریڈ مینر یا یہ طے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس کی قیمت جو ہے وہ طے کر دی جائے گی یا جیسا بھی کوئی طریقہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان طے ہو جاتا ہے. اور مے بی ڈٹرمنڈ فرام ڈیلنگ بٹوین دا پارٹیز یا جو پارٹیز ہیں جو فریقین ہیں ان کے درمیان کسی بھی ڈیلنگ کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے. ویئر دا پرائز کین ناٹ بی ڈٹرمنڈ دا بائر مسٹ پے اے ریزنیبل پرائز. جہاں پر قیمت جو ہے وہ متعین نہیں ہو پاتی وہ اس کا متعین ہونا مشکل ہو رہا ہو تو بائر مسٹ پے اے ریزنیبل پرائز. جو خریدار ہے وہ ایک ریزنیبل پرائز جو ہے وہ مناسب قیمت جو ہے وہ ضرور ادا کرے گا. لہٰذا پرائز بھی اس کے لیے ایک ایسنشل ہے. تو کسی کانٹریکٹ آف سیل میں یہ 5 ایسنشلز کا پایا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جو کانٹریکٹ آف سیل ہم کہہ رہے ہیں اس میں کچھ کنڈیشنز اور وارنٹیز بھی عزیز طلبہ ہوتی ہیں. کنڈیشنز اور وارنٹیز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو کانٹریکٹ آف سیل آف گوڈز contains various terms or stipulations regarding the quality, price, mode of payment, delivery of goods, time of performance and place where goods are to be sent. The major term of contract are called conditions and the minor terms of the contracts are called warranties. جو بڑی چیزیں ہیں جو ان کو بڑی ٹرمز آپ کہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں. میجر ٹرمز آف دا کانٹریکٹ جو ہیں وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور مائنر ٹرمز جو ہیں وہ وارنٹیز کہلاتی ہیں. اب یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں یہ متعلق ہوتی ہیں. مثلاً کوالٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, قیمت کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, موڈ آف پیمنٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہیں کہ پیمنٹ ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا. اسی طرح ڈیلیوری آف گڈز کے حوالے سے ہوگا کہ چیزیں جو انہوں نے ادا ہونا ہے چیزوں کی ادائیگی کے حوالے سے کنڈیشنز اور وارنٹیز بن سکتی ہیں. پھر ٹائم آف پرفارمنس کے حوالے سے کنڈیشنز اور وارنٹیز بن سکتی ہیں. پھر پلیس کے حوالے سے کہ کہاں پر چیزوں نے جو ہے وہ ادا ہونا ہے, ویئر گڈز آر ٹو بی سینٹ, کہاں پر چیزوں کو جو ہے وہ منتقل کیا جانا ہے, بھیجا جانا ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے کنڈیشنز اور وارنٹیز جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں. لیکن بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جو میجر ٹرمز آف دا کانٹریکٹس ہوتی ہیں وہ کنڈیشنز کہلاتی ہیں اور جو مائنر ٹرمز ہوتی ہیں وہ وارنٹیز کہلاتی ہیں. سیکشن 12(2) آف دا سیل آف گڈز ایکٹ ڈیفائنز کنڈیشنز. جو 12(2) آف دا سیل آف گڈز ایکٹ ہے وہ سیکشن اس کی کنڈیشنز کو جو ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک کنڈیشن از اے اسٹیپولیشن. شرط جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے which is essential to the main purpose of the contract, جو معاہدے کے مقاصد کے لیے ضروری ہوتا ہے. شرط ایک ایسا معاہدہ یا قول یا قرار ہے جو مقاصد معاہدہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. the breach of which, اس کی جو خلاف ورزی ہے, give rise to a right to treat the contract as repudiated, کہ اگر شرط کی خلاف ورزی کی جائے گی تو معاہدے کو نامنظور یا ادا کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. تو جو دوسری پارٹی ہے اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ معاہدے کو جاری رکھے یا اس کو ریپوڈیٹ کر دے یا اسے مسترد کر دے. تو اس کنڈیشن میں یہ چیز ایک تو یہ ہے کہ یہ معاہدے کے مقاصد کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو اس خلاف ورزی کی صورت میں یہ حق دوسری پارٹی کو مل جاتا ہے کہ وہ چاہے تو معاہدے کو جاری رکھے اور چاہے تو مسترد کر دے. سو کنڈیشن از این ایسنشل فار دا پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ. تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ